کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے یا آپ اور مجھ میں سے کون خود پسند ہے؟ نارسسزم یا خود پسندی کیا ہے نا، یہ اصلی سوال ہے. ہم بچپن میں ہی بچے کو اس کو ہم فرعون کے ماڈل کے اوپر پالیں گے اگر، تو وہی کیپر کرے گا. نارسسزم انتہائی خطرناک بیماری ہے، میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں. کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے یا آپ اور مجھ میں سے کون خود پسند ہے؟ اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے. اس کے اثرات ہمیں نظر فرد کے طور پر ہی آتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قوم خود پسند قوم ہے، فرد ہوتا ہے نا اس میں خود. نارسسزم از اے انڈیویجول ڈس آرڈر. ہاں، اس کے اثرات قوم میں اس طریقے سے نظر آتے ہیں، اس کو ہم پیٹریٹزم بولتے ہیں یا انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں کہ جی میں پاکستان جو بھی کرے گا، پاکستان غلط بھی کرے گا تو میں پھر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ایسے تو نہیں ہوتا نا. فرد کے اندر شعور ہوتا ہے، شعور پھر اجتماعیت کے اندر وہ تمام تر تصحیحات خود ہی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر فرد نہیں کرتا ہوتا. اب نارسسزم یا خود پسندی کیا ہے نا، یہ اصلی سوال ہے. میرے اور آپ کے بیچ میں اس وقت جو بات چیت چل رہی نا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ریشنل ڈسکشن بھی ہے اور ایک ایموشنل ٹرانزیکشن بھی ہو رہی ہے میری اور آپ کی. میں فار ایگزامپل آپ کا جملہ بیچ میں کاٹ کے یا آپ کو کسی بھی طور پہ نیچا دکھانے کی کوشش کروں تو ایک ایموشنل ایکوٹی کا غبن ہو گئے. میں نے آپ کی ایک ریسورس چھین لیے، وہ ایک ایموشنل ریسورس ہے. ہر انسان کی سیلف اسٹیم کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کی ایکوٹی کو مینٹین کیا جائے. خود نہیں، لوگ اس کی ایکوٹی کو مینٹین کریں. اس کو ایمپتھی بولتے ہیں نا، اس کو رحم دلی، اس کو بیسک انسانی حص ہے یہ کہ میں کسی ایک بندے کا تمام تر اس ایموشنل ریکوائرمنٹ کا خیال رکھتا ہوں. میں کسی کے گھر جاتا ہوں تو میرے اندر سے فطرت آواز دیتی ہے کہ میری تواضع کی جائے، میری عزت کی جائے، اور اس وجہ سے میں لوگوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ میں اسی چیز کو ایکو کرتا ہوں ایمپتھی کے طور پہ کہ چونکہ میں اپنی عزت چاہتا ہوں تو میں لوگوں کی بھی عزت کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایموشنل ٹرانزیکشن کی بیسس ہوتی ہے. اگر میں آپ کی بات نہیں کاٹ رہا، کیوں نہیں کاٹ رہا؟ کیونکہ مجھے اس درد کا احساس ہے، اس تکلیف کا کہ اگر میری بات کاٹ دی جائے تو اس سے کیا گزرتی میرے پہ. لیکن یہ تو آپ ان پولائٹ وے کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی عزت کرے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر میں بھی ان ریٹرن اس کی عزت کروں گا. میں کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ انصاف یا رحم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ خداداد ایمپتھی کا من کا ہر انسان کو بائی برتھ دیا ہوا ہے. اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لوگ جو خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں وہ تو ہمارے سروں پہ سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں عزت ملے، ہمیں پسند کیا جائے، ہماری رائے جو ہے اس کے اوپر کوئی اور رائے نہیں دے سکتا، ہمیں مانا جائے. تو یہ تو اٹس مور لائک کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہمیں مان لو. یہ ہر انسان کو نا، یہ یاد رکھیے گا، ویسے اصول پر اس کے واضح کر لیں. ہر انسان خود پسند ہوتا ہے جب تک کہ اس کی سیلف اسٹیم بچپن میں نہ شیٹر کی جائے. وہ اس کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. اگر انسان کو اپنے اوپر ہی غصہ آیا رہے، ہر وقت اپنے آپ کو ناپسند کرتا ہو، اپنی حد تک اپنے آپ کو اتنا نیچا سمجھتا ہو کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، تو ایک اور نارسسزم سے بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب اپنے آپ کو پسند کرنا تو ضروری ہے. میں اور آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ایک خاص لیول آف کانفیڈنس پریکٹس کر رہے ہیں. وہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے کہ میں جو چیز بولوں گا اس میں کوئی وزن ہوگا. وہ وزن کا جو احساس ہے نا، وہ میری اپنی سیلف اسٹیم سے آ رہا ہے. آپ کو بھی آ رہا ہے. تو ایک خاص حد تک اپنے آپ کو پسند کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پسند کرنے کا لفظ اصل میں نا غلط ہے، نفسیاتی طور پہ نیگیٹو لفظ ہے. اپنی اتنی عزت اپنے آپ کی عزت کرنی ضروری ہے کہ ہاں میں ایک لاجیکل بندہ ہوں، یہ میں وزن میں بات کروں گا، نہیں تو چپ رہوں گا. اب اس کی کتنی ایک شرح جو ہے نا، اس تھریش ہولڈ جو ہے نا، لائن، وہ ظلم کی طرف چلی جاتی. ٹھیک ہے، کہ میں اب کسی کا حق مارنا شروع ہو گیا ہوں، اپنی جو عزت ہے وہ کسی کی بے عزتی کر کے حاصل کروں گا میں، یا کسی کے اس لائن کو کراس کروں گا کہ جو اصل میں میری نہیں بنتی اور میں ادھر سے ایکوٹی چھیننا شروع کروں. اس کو نارسسزم کہتے ہیں. اس کو یہ کہہ رہا ہوں ایموشنل ٹرانزیکشن. اور ٹرانزیکشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ایموشنل توقعات رکھتی ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم اکٹھے بیٹھے، آپ اپنے گھر والوں سے رکھتے ہیں. کسی بھی دوست سے، دفتر جاتے ہیں تو باس سبارڈینیٹ باس سے رکھتا ہے توقعات. ٹھیک ہے، اب وہ جو توقعات ہے نا، اس کے بریچ کو ہم ڈس آرڈر بولتے ہیں، سنڈروم بولتے ہیں. نارسسزم از اے مینٹل ڈس آرڈر کیونکہ وہ ان توقعات کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو. وہ توقعات اس کے اصل میں بچپن سے بن رہی ہوتی. نارسسزم از اے 20-30 year old disease manifested in 1 or 2 days. کسی بھی واقعے پہ نظر آ رہا تھی، اصل میں اس کی پرورش میں یہ اس کو فرعون کی طرح پالا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بچپن سے، جو کہ ہم سب پال رہے ہیں اپنے بچوں کو، بچپن سے اس کو یہ احساس دیا جاتا ہے کہ
تو سینٹر آف دا یونیورس ہے, سینٹر آف دا ہاؤس نہیں ہے, یاد رکھیے گا. نارسسزم سینٹر آف دا ہاؤس نہیں ہوتا, سینٹر آف کمیونٹی نہیں ہوتا. نارسسزم سینٹر آف دا یونیورس ہوتا ہے. اب وہ یونیورس میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر انسان اصل میں اپنے آپ کو ایک سینٹرل پوزیشن دیتا ہی دیتا ہے. جب بھی کسی کمرے میں ہوتا ہے اس کو اپنا الفا اسٹیٹس چاہیے ہوتا ہے. سینٹر آف دا یونیورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملہ چلنا چاہیے. میں اتنا امپورٹنٹ, میں چیف گیسٹ ہوں اس تمام ہر مجلس کا چیف گیسٹ میں. یہ نارسسزم. یعنی اس کی جڑیں جو ہیں وہ بچپن سے شروع ہوتی ہیں, اور بچپن میں ہی کچھ ایسی تربیت میں ہمارے اسینشیل چیزیں آ جانی چاہیے جس سے وہ اس کی اسلام آ جانا چاہیے. اچھا کہ میں بتاتا ہوں کیسے. جی. انسان نہ اصل میں آدم علیہ السلام کو, آدم علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئے. ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام جنت میں تخلیق ہوئے. میں کیوں بتا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی کیوں بتائی, بغیر یہ بتائے بھی کہانی پوری تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو تم. وہ پورا کا پورا نقشہ کیوں کھینچا گیا ہمارے سامنے, ایک غور سے سمجھے آپ. انسان اصل میں جو پروجنی پریکٹس کر رہا ہے نا, وہ جنت ہی کی پریکٹس کر رہا ہے, اور جنت کے لیے ہی پریکٹس کرے گا. جنت میں کوئی نارسسزم نہیں. آپ ہی بادشاہ ہیں, آپ کے علاوہ ساری کی ساری جو جنت ایک پلانٹ, ہر انسان کو اپنا پلانٹ ملنا نا, اللہ نے تو یہی بتایا. اس پلانٹ میں آپ کے برابر کا بھی کوئی نہیں ہو سکتا, ورنہ وہ جنت ہی نہیں. سب آپ کے تابع ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم شروع بھی ایسے ہی ہوئے تھے. اب دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا نا وہ یہ تھا, یہ فلسفہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ نارسسزم کے بغیر دوسری ایکسٹریم پہ لے جا کے کوئی ایموشنل ڈس آرڈر مت دے دیجیے گا بچوں کو. نارسسزم داہی خطرناک بیماری ہے, میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا ہوں, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درویشی ماڈل کے بچے پالے جائیں اور بچے کسی بھی معاملے کو اجتماعیت میں پریکٹس ہی نہ کر سکیں جہاں پہ ان کو ایموشنل ڈائریکشن کرنی ہے. اب جنت کی شہزادی اور جنت کا شہزادہ دنیا میں آئے ہوئے, یہ یاد رکھیے گا. اب بادشاہ کسی جھونپڑی میں بھی رہتا ہے نا تو بادشاہ ہی رہتا ہے, اگر وہ ازلی وہ نسلی بادشاہ ہے. تو ہم سب نسلی بادشاہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بنایا, جنت کی مخلوق ہے. ہر بینگ اے مسلم ہم سب کو یہ فلسفہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہماری فطرت اور جبلت چیخ مار کے بتاتی ہے کہ مجھے جب ایک لڑکی سے پوچھو کتنی خوبصورت ہونا چاہتی ہے, میں دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہتی ہوں. آپ نمبر 2 بن جائیں, نہیں میں دنیا کی سب سے. آدمی سے پوچھو کتنا پاورفل ہونا چاہتے ہیں, دنیا کا سب سے پاورفل انسان بننا چاہتے ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی ایک دور میں بھی میڈیوکرٹی واز نیور اے اسٹینڈرڈ, ہمیشہ اوج کی طرف جانا انسان ہے, ہر انسان ہے. اب اسلام کیا پہ ہمیں بیلنس کرتا ہے, ہماری نفسیات کو بیلنس کرتا ہے تاکہ جنت کے قابل بن جائیں ہم. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا دنیا میں کہ یہاں عاجز رہے تو وہاں تجھے بادشاہت ملے گی. ہے تو بادشاہ کا ہی بچہ, تجھے یہاں پہ اور رعایا پروری کرنی ہے اگر, تو اس عجز کے ساتھ کرنی ہے, اس انکساری کے ساتھ کرنی ہے, تو ارن کر سکے وہ بادشاہت. ہم بچپن میں ہی بچے کو, آدم علیہ السلام کے بچے کو جو کہ جنت سے آیا, اس کو ہم فرعون کے ماڈل کے اوپر پالیں گے اگر, تو وہی کبر کرے گا. فرعون میں کیوں بتا رہا ہوں, نفسیات میں فرعون سے بہتر ایگزامپل نارسسزم کی کوئی نہیں. سو اس لیے میں بتا رہا ہوں بینگ اے مسلم بیلنس کرنا ضروری, جاننا ضروری ہے کہ اچھا یہ مشین ہر دفعہ نارسسسٹک کیوں ہوتی ہے. جب اکیلے کمرے میں پایا جاتا ہے سارے کھلونے پکڑ لیتا ہے بچہ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بادشاہ کا بچہ اپنی تمام تر اس ایمپائر کے اندر اپنا سالیٹیوڈ, اپنی ایکوٹی ساری کی ساری کھینچے گا ہی کھینچے گا. اس کو توڑنا ضروری ہے, اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے.